اور جمہور لگانا ہے نا تو جمہور میں فیس کرنا پڑتا ہے سر, بھاگنا نہیں پڑتا کہ ہم ہر دفعہ بھاگ جائیں, چیزیں چھڑا لیں. اور جہاں اور یہ کی بالادستی, مجھے یہ بتائیں کہ ہمارے دور میں تو اتنی زبردست آئین کی بالادستی تھی, ہم نے اپوزیشن لیڈر, آپ اندازہ لگائیں کوئی اس طرح کیا نہ, یہ اپوزیشن لیڈر لگانے نہیں دیتے, پوری قوم نے دیکھا ہے. یعنی ان میں خدا رہا ان کے منہ سے جمہوریت کا لفظ اچھا نہیں لگتا. اظہر صاحب آپ آگے لے کے جانا ہے تو ملک کو آگے لے کے جائیں. وہ ٹھیک ہے اظہر صاحب. اچھا جی بندوخیل صاحب, دا فلور از فار یو. آپ نے 28ویں ترمیم کی بات کی, اس پہ ذرا بات کر لیں کیونکہ آپ نے 28ویں ترمیم کا اشارہ دیا تھا ابھی ریسنٹلی, اور 28ویں ترمیم پہ ذرا تھوڑی سی بات کر لیں. کیا 28ویں ترمیم آنے والی ہے؟ ون. اور سیکنڈلی جو سہولیات ہیں وین اٹ کمز ٹو لائک ہیلتھ کی جو سہولیات ہیں, یس اس میں کوئی شک نہیں ہے, وہ سندھ میں کراچی میں بہت بہتر ہے. سو پہلے مجھے ذرا 28ویں ترمیم کا ذرا ذکر کر دیجیے گا مندوخیل صاحب. رانا صاحب, آئین کے آرٹیکل 239 یہ کہتا ہے کہ جب حکومت کو ضرورت ہو وہ ترمیم لا سکتی ہے اور پاس کرا سکتی ہے اگر 2/3 میجارٹی ہو. تو 28 کیا 29 کیا 1028 بھی آ سکتی ہے, تو ایک پروسیس کا حصہ ہے. ٹھیک. لیکن بلاول بھٹو زرداری صاحب یہ کہہ چکے کہ موجودہ اسمبلی کی صحت کے لیے یہ 2 ترامیم ٹھیک ہے, بہتر ہے. اب اس کو زیادہ نہ چھیڑا جائے کہ روز صبح اٹھ کے اور آپ ترمیم کی سوچ رہے ہوں گے. ٹھیک. اور یہ بھی میں یاد دلا دوں کہ پی ٹی آئی کے دور میں جس اسمبلی کا میں حصہ تھا, آدھے گھنٹے کے اندر 45 ترامیم ہو گئے, 45 بل پاس کیے انہوں نے آدھے گھنٹے کے اندر, اور سانس نہ لیتے ہوئے ڈپٹی سپیکر کرتے تھے. میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ ابھی جو نا مفروضے کے اوپر ہم بات کر رہے ہیں, آپ کو یاد ہوگا 27ویں ترمیم بھی حکومت نے ڈسکلوز نہیں کیا, بلکہ بلاول بھٹو صاحب نے ٹویٹ کر کے بتایا کہ حکومت نے ان ایشوز پہ ہم سے جو نا وہ مانگی ہے کہ آپ ہمارے سپورٹ کر رہے ہیں. آگے بھی انشاءاللہ پیپلز پارٹی ڈسکلوز کرے گی, اور اگر کوئی اس طرح ترمیم ہوئی ہے جو ضرورت ہو عوام کے فلاح بہبود کے لیے, ملکی سالمیت کے لیے, تو پیپلز پارٹی ضرور ساتھ دے گی. اور اگر نہیں ہوا تو 74 ایم این اے اور 26 سینیٹر کے ساتھ پیپلز پارٹی کے بغیر 2/3 میجارٹی حکومت کے پاس نہیں ہے. اگر کوئی بھی بندہ سوچ رہے یا کوئی بھی جو مخبر چھوڑے ہوئے, چاہے عامر کی شکل میں ہو چاہے مصطفیٰ کمال کی شکل میں ہو, تو یہ جو چھوٹے صوبوں کے ادھر ادھر کے جو ڈرامے مچا رہے, میں یہ سمجھ رہا ہوں وہ کچھ نہیں کر رہے ہیں. یہ صرف حکومتی اتحاد کو توڑنے کی ایک سازش ہے, اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. باقی جو باتیں آپ نے کی ہے, میں یہ کہوں گا کہ یہ ٹاک شو بڑے عوام دیکھتے ہوں گے, لیکن میں ایک چیز سوچ رہا ہوں کہ ان ساری چیزوں کا میور کیا ہوگا, ان ساری چیزوں کا ریزلٹ کیا ہوگا, عوام کے لیے کون سی باتیں ہو رہی ہے, عوام کی کیا باتیں. اگر آج 12 سال سے پی ٹی آئی کی حکومت خیبر پختونخوا میں وہاں کوئی اسپتال بتا سکتا ہے, کوئی کالج یونیورسٹی بتا سکتے ہے, کوئی بھی ایسا پروجیکٹ جو قابل فخر ہو, جو فخر سے یہ کہہ دے, جس طرح ہم کہتے ہیں ہاں جی ہم نے ہیلتھ میں کام کیے, پورا پاکستان سے کیا پورا سمولہ افغانستان اور دوسرے ممالک سے ہیلتھ کے لیے, ایجوکیشن کے لیے اور روزگار کے لیے لوگ سندھ آتے ہیں. اس کا مطلب سندھ میں کام ہو رہا ہے, اس کا مطلب سندھ میں روزگار کی اپورچونٹی ہے, اس کا مطلب سندھ میں ہیلتھ کی فیسلٹیز ہے جو خیبر پختونخوا کے سے لوگ آ رہے ہیں, جنوبی پنجاب سے آ رہے ہیں. تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ ہمیں اگلا الیکشن جو نا اس بیس پہ لڑنا ہوگا, چاہے پی ٹی آئی اور نون لیگ پیپلز پارٹی کی پرفارمنس کیا ہے. نون لیگ ابھی پرفارمنس دکھانے کا وقت ہے کہ وہ دکھائے عوام کے لیے کیا کر رہی ہے. کیا پیٹرول اور مہنگائی مزید بڑھے گی یا کم ہوگی, کیا روزگار ملے گا یا نہیں ہوگا, یا یہی صبح اٹھ کے ترامیم کرنا ہے. تو پھر تو میں یہ کہوں گا کہ پھر فرق کیا ہوگا, پھر اگلے اپوزیشن میں پھر نون لیگ والی بھی اسی طرح بات کریں گے جیسا اظہر صدیق صاحب بتا رہے ہیں. یعنی پی ٹی آئی والوں سے کوئی بھی بات کرو کہ آپ اپنی کارکردگی بتاؤ, آپ یہ چیز غلط کریں, کہ خان بڑا جو نا وہ پاپولر ہے, 25 کروڑ لوگ ساتھ ہیں. ان کا ایک ہی جواب ہوتا ہے, ان کو یہ جواب نہیں ہے کہ 3.5 سال میں اپنے 26,000 ارب جو قرض لیے, 3.5 سال میں جو آپ نے ملک کی معیشت کو ڈبوئے, 3.5 یعنی سٹاک ایکسچینج جو عمران خان صاحب کے دور میں 22,000 انڈر انڈیکس چھوڑا تھا, آج 1,72,000 سے اوپر جا رہا ہے. کوئی کارکردگی ہے تو کوئی نہ کوئی انویسٹمنٹ تو ہے. لیکن باقی پہ میں یہ کہوں گا کہ میری خواہش ہے کہ پنجاب کی طرح, بلوچستان, سندھ کی طرح خیبر پختونخوا, میرے پختون بھائی وہاں بھی ترقی ہو, وہاں کے لوگ بھی اپنے دہلیز میں روزگار, صحت اور تعلیم حاصل کرے, نہ کہ وہ سندھ کا رخ کرتے ہوئے. ٹھیک ہے, بہت اچھی بات ہے جی, بڑے اچھی آپ کے خیالات ہیں. کچھ صرف ایک بات کر دوں رانا صاحب, صرف ایک بات. جی اظہر صاحب. اچھا, میں اپنا میری تجویز ہوگی دونوں بھائیوں کے لیے نا, گوگل میں سرچ کر لیں
پورے ہسپتال کی خیبر پختونخوا میں کیا کیا سہولیات ہیں پوری تفصیلات موجود ہیں بڑے آرام سے. ابھی میں نے 1 منٹ میں نے کچھ سے نہیں پوچھ رہا. خیبر ٹیچنگ اسپتال, لیڈی ریڈنگ اسپتال, حجات آباد میڈیکل کمپلیکس, پشاور انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی, انسٹیٹیوٹ آف ریڈیو تھراپی, یعنی میں پوری تفصیلات بتا سکتا ہوں. اچھا نہیں لگتا اس بات کو رہتے ہوئے. اگر کسی کو کوئی مسائل تھے, کتنے لوگ سڑکوں پہ لکھ رہے ہیں کہ علاج کے لیے, یہاں اگر دیکھیں یہاں لوگ روزانہ ہسپتالوں میں بیٹھے پنجاب کے اندر چیخیں مار رہے ہوتے ہیں سہولیات کے لیے. میں کوشش کر رہا ہوتا ہوں پبلک انٹرسٹ کے اندر, تو یہ باتیں شاتیں اس طرح کی کر رہی ہیں مناسب نہیں دیتا ہے. اگر واقعی آپ کے پاس ہے آج الیکشن کا اعلان کریں پتہ چل جائے گا کہ جناب کس کے پاس میجورٹی زیادہ ہے وہ جیت جائے گا. مندوخیل صاحب سہولیات بہتر کی ہیں وہ الیکشن جیت جائے گا. جی گاٹ یور پوائنٹ. مندوخیل صاحب کیا کہہ رہے تھے آپ؟ کچھ کہہ رہے تھے آپ بیچ میں. یہ جن اسپتالوں کا اظہر صدیق صاحب نے نام لے کے اور ان کے اوپر سختیاں لگا رہے, یہ ایک بھی ان کے دور میں نہیں بنا ہے. تو کس بات کا کریڈٹ لا رہے ہیں؟ وہ جو 50 سال پہلے اسپتال بنے بھائی ان کو اپ گریڈ کیا ہے, ان میں سہولیات کا اضافہ کیا ہے, جتنا بجٹ تھا اس کے باوجود علاج کیا ہے. میں تو کہہ رہا ہوں کمیشن بنا لیں تینوں, پنجاب کا, خیبر پختونخوا کا اور سندھ کا, پتہ چل جائے گا. کیا ہے اس میں لڑنے کی کیا بات ہے؟ آپ سندھ کے بارے میں پوچھو, میں ایک ہی چیز بنا لیں. آئے میں اعلان کر رہا ہوں نا, میں کہہ رہا ہوں آئے تینوں کرائیں, کمیشن بنا لیں, کمیشن آ کر دیکھ لے, جو ہوگا وہ سارا قوم کے سامنے آ جائے گا. ہمیں لڑنے کی کیا ضرورت ہے اس میں؟ پیپلز پارٹی نے یہاں جو جال بچایا اسپتالوں کا وہ ایشیا میں کسی ملک کے پاس نہیں ہے. کیا باقی سر وہ اب رہنے دیں, چند اسپتالوں کے علاوہ میں پورے سندھ کو جانتا ہوں. اگر یہ بات کرنی ہے نا پورے سندھ میں بتائیں کہاں اسپتال ہے جالوں کے, صرف 2-3 شہروں کے علاوہ بتا دیں. اچھا نہیں لگتا چھوڑیں ان باتوں کو. مجھے یہاں پہ وائنڈ اپ کرنا ہے, لیکن میں اختیار ولی صاحب آپ کچھ کہہ رہے ہیں, ذرا ایڈ کر لیں. رانا مبشر صاحب جی دیکھیں, ان کی نالج کے لیے بتانا ضروری ہے کہ نام سے واضح ہے لیڈی ریڈنگ اسپتال. یہ پاکستان بننے سے پہلے کا اسپتال ہے. یہ ایک لیڈی تھی, لیڈی ریڈنگ اس کا نام تھا, اس خاتون کی, اس نے یہ بنایا تھا, ان کی یاد میں بنا تھا. KTH جو ہے اس کو کہتے ہیں خیبر ٹیچنگ اسپتال, اس کو شیرپاؤ کہتے ہیں. گنگارام اسپتال بھی اس طرح سے ہے. اگر یہ باتیں کرنی ہے آپ نے کے نام سے منسوب ہے. ان باتوں کو حیات آباد میڈیکل کمپلیکس اس وقت بنا تھا جب عمران خان اس وقت کرکٹ کھیلتے تھے. ایک نئے اسپتال کا نام آپ نہیں لے سکتے. یہ وہی بات ہوگی جو میں نے مزمل اسلم سے پوچھا تھا کہ یونیورسٹی تو کہتے ہیں ہم نے 33 بنائی ہے, میں نے کہا 6 کے نام لے لیں. انہوں نے حیدر ہوتی صاحب کے وقتوں کی بنی ہوئی یونیورسٹیوں کے نام گننا شروع کر دیے. آج اظہر صدیق صاحب جو ہے وہ پاکستان بننے سے پہلے کے جو خیبر پختونخوا کے اسپتال ہیں اس کو کارنامہ جناب ابھی آ جائیں. اسپتالوں کی جو منظوریاں ہوئی ہیں ریکارڈ بھی اچھا نہیں لگتا. آپ یہ بتائیں چلیں صحت کارڈ اور مفت علاج آپ کہاں دے رہے ہیں؟ چلے بتا دیں کہاں دے رہے ہیں. میں آپ سب کا بہت بہت شکریہ جناب. مجھے یہاں پہ وائنڈ اپ کرنا پڑے, مجبوری ہے. آئی ایم رننگ آؤٹ آف ٹائم اوور ہیئر. باخبر رہیے ہر جگہ ہر وقت بر وقت. ابھی سنو نیوز کا YouTube چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں اور جانیے ملکی اور غیر ملکی حالات و واقعات یقین کے ساتھ.